الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ گزشتہ درس میں دجال کے تعلق سے کچھ متفرق باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ آج اسی کے ضمن میں جو سب سے زیادہ مشہور روایت دجال سے متعلق کتب احادیث میں موجود ہے، تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں قیامت کی علامات کے چیپٹر میں باب الجساسہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ الگ الگ کتابوں میں اس کے نمبر الگ الگ ملیں گے، لیکن تقریباً یہ روایت متعدد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں ایک خاتون یہ حدیث بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آواز لگائی گئی کہ الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ وَهُوَ يَضْحَكُ کا الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اور کہا لِيَلْزَمَ كُلُّ إِنسَانٍ مُصَلَّاهُ، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سننے کے بعد اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون لما جمعتکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ تم لوگوں کو آج میں نے کیوں جمع کیا، کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، لوگ اکٹھا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے پوچھا کہ کیا معلوم ہے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا گیا، تو اس امت کی بہترین جماعت صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لوگوں کو جمع کیا اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے کی، ان میں سے میں نے تو اوپر روایت سے متعلق جو گفتگو ہے، یہ کیا کہتے ہیں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنی زندگی کے واقعات بیان کیے ہیں، ان تمام کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں یہاں سے حدیث شروع کر رہا ہوں جہاں سے دجال سے متعلق باتوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیوں جمع کیا یہ صحابہ اکرام کو نہیں معلوم، علم غیب صحابہ اکرام کے پاس نہیں تھا۔ اس امت کی سب سے بہترین جماعت، بلکہ دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت، جماعت صحابہ، بزرگ متقی پرہیزگار اللہ کے ولیوں کی پوری جماعت، ان میں سے کسی کو یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کے لیے کیوں کہا۔ یعنی وہ سارے کے سارے عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر صحابہ اکرام کی جماعت اس بات سے ناواقف ہوں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع کیا، کیوں اکٹھا کیا، جبکہ وہ موجود ہیں سامنے،
تو کوئی بزرگ مر کے گزر گیا ہو اور اس کے گزرے ہوئے صدیوں بیت جائیں، اسے کیسے علم غیب ہوگا کہ میرا مرید مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، مجھے کیوں پکار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ كَافِرُونَ، یہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، پیروں مرشدوں کو، فقیروں کو، مزاروں پہ جا جا کر کے، مزار میں سویا ہوا آدمی اس بات سے غافل ہے کہ اس کو کوئی پکار بھی رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض جگہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے کہ نہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگوں نے پکارا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ایک اہم ترین سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون لم جمعتکم، کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا، اکٹھا کیا؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، جب کسی مسئلے پر زور دینا ہوتا تھا، لوگوں کو زیادہ توجہ دلانی ہوتی تھی، تو اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ تمہیں معلوم ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں کیا پتہ اللہ نے اونٹ والوں ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ رب العالمین اس طرح سے قرآن مجید میں سوال کیا لوگوں کو، تاکہ لوگ اس پر توجہ دیں کہ ابھی کوئی بہت اہم ترین بات کہی جانے والی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اپنایا اور کہا کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جمع کیے صحابہ کو نہیں معلوم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ، بے شک میں اللہ کی قسم، ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ، بے شک میں اللہ کی قسم، ڈبل تاکید۔ ایک تو ہو گیا کہ میں نے تم کو جمع کیا، تو بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رسول نے کیوں جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں کسی کو شک رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ انی، بے شک میں، یہاں سب سے پہلے ایک تاکید، بے شک، یقیناً۔ دوسرا واللہ، اللہ کی قسم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے آگے ایک واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس واقعے کو کتنا زیادہ سنجیدگی سے، گمبھیرتا سے لینا ہے اور کتنا زیادہ یقین و ایمان رکھنی ہے، کیونکہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ باتیں نارمل عادت والی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوں گی آگے جن باتوں کو عام انسان عقل کے ذریعے اگر جانچ کرے گا تو اس کے عقل میں باتیں نہیں بیٹھنے والی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ، میں اللہ کی قسم نہ تو تمہیں آج کوئی رغبت دلانے کے لیے اور نہ ہی کوئی ڈرانے کے لیے بلایا ہوں۔ عام طور پر بلانے کے مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنت کی لالچ دلایا جائے یا جہنم سے ڈرایا جائے۔ نہ تو کسی لالچ کا تذکرہ ہوگا اور نہ ہی کسی ڈر و خوف کا تذکرہ ہوگا۔ تو بھائی نہ لالچ دلائی جائے گی نہ ڈرایا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیکن، لیکن جمعتکم لأن تمیم الداری، کیونکہ تمیم داری کان رجلا نصرانیا، ایک کرسچن آدمی تھا، نصرانی آدمی تھا، فجاء، تو وہ آیا، فبایع، اس نے بیعت کی، واسلم، اور اسلام قبول کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہوئے، بیعت کیے، مسلمان ہوئے، اس کے بعد یہ واقعہ بیان کیا۔ یعنی کوئی بھی آدمی اگر مومن نہیں ہے تو اس کی خبروں پر آنکھ بن کر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان اولین شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اعظام نے جب حدیثوں کی تحقیق کی تو اس میں 10 چیزوں کو نوٹ کیا، کہا 10 خرابیوں میں سے ایک بھی خرابی کسی کے اندر پائی جائے تو اس کی حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ 5 خرابی اس کے ایمان عقیدے سے متعلق اور 5 خرابی اس کے دماغ سے، میموری سے، یادداشت سے متعلق۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ اگر
کسی انسان کے اندر ایمانی خرابی پائی جائے تو اس کی حدیث 100 آدمی مل کر بیان کریں تب بھی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر ذہنی طور پر انسان کی عقل و شعور مانے یادداشت کمزور ہو اور کئی لوگ واقعہ بیان کریں تو وہ حدیث قبول کی جائے گی، کوئی غلطی ایک سے ہوتی ہے 4 سے نہیں۔ اسی لیے بعض روایتیں حسن لغیرہ کہلاتی ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والا آدمی بھلے اس کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ اس کی روایت ضعیف ہو جائے گی، لیکن چونکہ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے اس لیے یہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جس کو بیان کرنے والا ایسا آدمی ہو جس کے ایمان میں کمزوری ہے تو ایسی صورت میں 1000 مل کر بیان کرے تب بھی بات ویسی کی ویسی رہے گی، مانی نہیں جائے گی۔ تو وہ جو چیزیں ہیں اصول حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، جھوٹ بولنا، حدیث رسول میں جھوٹ بولنا، اسی طرح سے بدعت مکفرہ، بدعتی ہونا، بدعتی کی حدیث کا بھی قبول نہیں ہے، یہ محدثین کا اصول ہے۔ تو اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کسی آدمی کے اندر اور بھی جو ایمانی خرابیاں ہیں جو 4-5 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مکذوب ہونا، مجہول ہونا، متروک ہونا، آدمی کے بارے میں پتہ ہی نہیں اچھا ہے کہ برا ہے۔ تو اس طرح سے 4-5 چیزیں محدثین نے بیان کی ہیں جو انسان کے عقیدے سے متعلق ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فجاء فبایع واسلم، آیا بیعت کی، اسلام قبول کیا، وحدثنی حدیثا، اور مجھے ایک واقعہ بتایا، وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، اس نے ایسا واقعہ بیان کیا جو اس واقعے سے ملتا جلتا ہے، موافق ہے جو باتیں میں تم کو دجال سے متعلق پہلے سے بتا رہا ہوں۔ یعنی یہ واقعہ پہلی بار دجال کے بارے میں بتانے کا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دجال کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن اب اس واقعے کو دیکھنے کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسچن سے مسلمان ہوئے، پھر ایک واقعہ بتایا جو واقعہ پہلے سے رسول اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتاتے تھے جس کے بارے میں، اس کے بارے میں واقعہ کہتے ہیں کہ انه رقب فی سفینۃ بحریۃ مع 30 رجلا من لخم و جذام، قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے اور سفر پر چلے سمندر پر، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، 1 مہینے تک ان کی کشتی، بڑی کشتی، اب اس کو اسٹیمر کہہ سکتے ہیں، ان کا اسٹیمر جو تھا 1 مہینے تک طوفانوں سے کھیلتا رہا، مانے سمندر میں طوفان آ گیا، ابھی کون سا طوفان گیا؟ شاہین، گلاب سنا کہیں ڈب بیٹھ گیا ہے، پھر سے آئے گا وہ، تو ابھی تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ 1 دن کے لیے، امفان آیا تھا کتنے 4 گھنٹے کے لیے، یاس آیا تھا 6-7 گھنٹے کے لیے، 1 مہینے تک مسلسل سمندر میں طوفان رہا اور ان کی کشتی اسی طوفان میں اٹک پٹک کرتی رہی، کھیلتی رہی۔ اب سوچئے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دیگھا مندرمنی گھومے ہیں؟ ہائی ٹائڈ میں کبھی گھومنے گئے ہیں؟ میں ہائی ٹائڈ میں گیا تھا ایک بار، نہیں 2 مرتبہ ہائی ٹائڈ میں، نہیں وہ اگست کے مہینے میں ٹائڈ کچھ زیادہ ہی زوردار ہو جاتا ہے۔ جب میں پہلی بار گیا، میں تھوڑا پانی میں گیا، سب دوست لوگ کھیل رہے تھے، تو میں سے سمندر کو زور سے خالی دیکھ رہا تھا، کھڑے کو 15 منٹ میں نے دیکھا، دور ایک مچھواروں کی کشتی تھی جو ایسے سمجھیے 60 ڈگری تک اونچا اٹھ رہا تھا، پھر ایسے بیٹھ رہی تھی، پھر اٹھ رہا تھا، پھر تب مجھے قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کفار مشرکین کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور سمندر میں پھنس جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین، اللہ تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اللہ بچا لے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ، پھر سے شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب وہاں جا کر پھنس جاتا ہے انسان تو پھر اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اب ان کی کشتیوں کی کیا حالت صحیح ہوگی جو 1 مہینے تک مسلسل کشتی ان کی بھور میں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہاں جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ ثم ارفعوا الى جزیرۃ فی البحر حتی مغرب الشمس، تو کہتے ہیں یہاں تک کہ 1 مہینے تک کشتی طوفان میں لڑکتے لڑکتے کہاں جا رہی کچھ پتہ نہیں، ایسا کرتے کرتے مغرب سے کچھ پہلے
سورج کے ڈوبنے سے کچھ پہلے کشتی ایک چھوٹے سے آئی لینڈ پر جا کے جزیرہ نما جگہ پر جا کر کے رک گئی۔ اب بڑی جو کشتی ہوتی، جو اسٹیمر ہوتا ہے، وہ ایک دم کنارے نہیں جا سکتا ہے، وہ زیادہ پانی میں ہی رکے گی، زیادہ باہر آ جائے گی تو پھنس جائے گی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں سے پھر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فجلسوا فی اقرب السفینہ، تو لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے سہارے سے جزیرے تک جا پہنچے کہ جان بچی۔ 1 مہینے سے کشتی سمندر میں کہاں پھنسی ہوئی تھی؟ طوفان میں۔ فدخلوا الجزیرہ، تو وہ لوگ جزیرے میں داخل ہو گئے۔ فلقیتہم دابۃ اہلب کثیر الشعر لا یدرون ما قبلہ من دبرہ من کثرت الشعر، تو ان سے ایک جانور کی ملاقات ہو گئی۔ دابۃ، ایک جانور کی ملاقات ہوئی جو بہت گھنے بالوں والا تھا، جس سے اس کا پیٹھ کدھر ہے اور منہ کدھر ہے پتہ نہیں چل رہا تھا، اتنا زیادہ گھنے بالوں والا تھا۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا ویلک، تیری بربادی ہو، ما انتی، تو کون ہے؟ کس سے کہا؟ دابۃ، جانور سے۔ دابہ یدبو کا معنی ہر وہ چیز جو زمین پر چلے، اسی لیے بائک کو عربی میں دبابہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین پر چلتی ہے۔ تو دابۃ، ایک جانور سے ملاقات ہو گئی۔ فقالت انا الجساسہ، تو اس جانور نے، انسان نہیں کچھ اور ہوگا، کوئی اور مخلوق، اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں۔ جاسوسی کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جساسہ، جاسوسی کرنے والا۔ قالوا هما الجساسہ، کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ قالت، تو اس نے کہا ایھا القوم، اے لوگو، انطلقوا الی ھذا الرجل، چلو اس آدمی کے طرف، فی الدیر، جو اندر محل میں ہے، یا تو یوں کہہ سکتے ہیں اندر محل میں ہے، اندر گفا میں ہے، اندر قلعے میں ہے، کچھ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، جو اندر محل میں ہے۔ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، کیونکہ وہ تم سے بات کرنے کے لیے بالکل اتاولا ہوا جا رہا ہے۔ اب اس کو کیسے پتا کہ ہم لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ کن ہے؟ صحابہ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کیوں بلائیں، لیکن اندر جو آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ لوگ یہاں آنے والے ہیں، اس لیے وہ ان سے بات کرنے کے لیے ایک دم بھرا پڑا ہے، اتاولا ہو گیا ہے۔ بالاشواق، بہت زیادہ شوق سے تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ قالا، تو صحابہ نے کہا کہ لما سمعنا رجلا فرقنا منها ان تكون شیطانۃ، جب ہمیں لما سمعت لنا رجلا، جب اس نے ہمیں آدمی کے بارے میں بتایا تو ہم گھبرائے کہ شاید کہ یہ شیطان ہے جو جانور کی شکل میں اور ہم لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ قال فانطلقنا سراعا، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جلدی جلدی آگے بڑھے، حتی دخلنا الدیرہ، یہاں تک کہ اس قلعے میں داخل ہو گئے۔ فاذا فیہ اعظم انسان رأیناہ قط خلقا واشدہ وثاقا، ہم نے دیکھا اندر ایک بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، جتنا بڑا آدمی ہم لوگوں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، جسم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے۔ مجموعۃ یداہ الی عنقہ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، وہ بندھا ہوا تھا دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ گھٹنے سے ملا کر، دونوں ہاتھوں کے گردن کے ساتھ گھٹنے ملا کر، مطلب مرغا بنتے کسی کو دیکھے ہیں، ہاتھ گھٹنا گردن کی جگہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ زمین پر بندھا ہوا تھا۔ رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، وہ گھٹنوں سے لے کر کاندھوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا، لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ مجموعۃ بندھا ہوا تھا، کس طرح سے؟ ہاتھ، گردن اور گھٹنا اکٹھا تھا اور پورا لوہے سے باندھا ہوا تھا، زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ قلنا، تو ہم لوگوں نے کہا، کون؟ صحابی، ویلک ما انت، کہا تیری بربادی ہو، تو کون ہے؟ قال قد قدرتم علی خبری فاخبرونی ما انتم، تو کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھ کو دیکھ ہی لیا ہے، تم تو اب جان ہی گئے ہو میں کون ہوں، ابھی میں آگے بتاؤں گا تم لوگوں کو، لیکن پہلے بتاؤ کہ تم کون ہو، یہاں کیسے آ گئے، کیوں آ گئے، اس جزیرے تک تم کیوں آئے، کیسے آ گئے، تم کون ہو؟
قالوا انہوں نے کہا نحن اناس من العرب، کہتے ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں، رکبنا فی سفینۃ بحریۃ، ہم ایک سمندری سفر میں آئے تھے، فصادفنا البحر، تو ہماری لڑائی ہو گئی سمندر سے، اغتلما فلعب بنا الموج شہرا، 1 مہینے تک موج نے ہم لوگوں کو گھیر کر کے رکھا ہے، ثم رفعنا الی جزیرتک، پھر تمہارے جزیرے تک ہم تک لا کے سمندر نے چھوڑ دیا، یعنی ان کو راستہ پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں۔ تو یہ آدمی ملا ہم لوگوں کو، ہم لوگ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر آئے تو یہ آدمی ملا، تو اس نے کہا کہ تم اندر ہو، تم ہم سے ملنا چاہتے ہو، تو ہم تمہارے پاس آ گئے۔ تو پھر اس آدمی نے پوچھا اخبرونی عن نخل بسیان، بسیان نامی علاقے کے کھجور کے باغ کے بارے میں مجھ کو بتاؤ۔ وہاں جکڑا ہوا آدمی ہے، اس کو معلوم ہے بسیان نامی جگہ میں کھجور کا باغ ہے، اس کو معلوم ہے، جبکہ وہ کبھی گیا نہیں ہے، تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ قلنا ای شأنہا تستخبرون، کہا تم اس باغ کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، کتنا بڑا ہے، کتنا پھل دیتا ہے، پیڑ پودے ہیں نہیں ہیں، سوکھ گئے، کیا جاننا چاہتے ہو؟ قال اسألکم عن نخلہا هل یثمر، قلنا لہ نعم، کہا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اس باغ میں پھل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں پھل لگتا ہے۔ جیسے ہی صحابہ اکرام نے کہا پھل لگتا ہے تو اس نے کہا اما انہ یوشک اللہ تثمر، یاد رکھو بہت جلد ایسا ہوگا کہ جب اس میں پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ اب یہ بھوشیانی بھی کر رہا ہے۔ اب کون ہے، اتنی طاقت کیسے اس کے پاس آ گئی، کون ہے اتنی طاقت کیسے آ گئی اس کے پاس کہ آنے سے پہلے پتہ چل گیا اور ابھی سے بتا رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد اس میں پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ قال اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، طبریہ نامی سمندر کے چھوٹے سے علاقہ، بحر المنے سمندر، بحیرہ کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں چھوٹے سمندر کا جو حصہ ہوتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ، جو سمندر تو نہیں ہوتا ہے لیکن سمندر کا کنارہ ہوتا ہے جو اندر سائڈ میں گھسا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جھیل نہیں کہتے ہیں، یہ سمجھیے جو سمندر جو بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسے کیا کہتے ہیں وہ بر اعظم ہوتے ہیں، ویسے بحر اعظم بھی ہوتے ہیں نا، ایشیا ایک بر اعظم ہے، اس کو کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ تو سمندر میں بھی تو 7 ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ ہاں اوشن کہتے ہیں۔ اس کا جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریور، سی نہیں کہتے ہیں۔ خلیجی علاقے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ خلیج، کھاڑی کا علاقہ جو ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو بھی ہو مجھ کو خود ہی ڈھونڈ کے لانا ہوگا۔ تو جو بحیرہ کا ہے، بحیرہ طبریہ ہے، اس کے بارے میں تم مجھ کو بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم اس بحیرہ طبریہ کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ قال هل فيها ماء، کہا کیا اس میں پانی ہے؟ قالوا هي كثيرة الماء، اس میں تو بہت پانی ہے، اس میں بہت پانی ہے۔ قالوا، تو اس نے کہا قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب، قریب ہے کہ وہ سوکھ جائے، سمندر نہیں سوکھتا ہے نا۔ بنگال کے کنارے میں جو سمندر کا علاقہ ہے جو بنگلہ دیش سے جڑا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹ سمندر نہیں ہے، سمندر کا کنارہ ہے جو چھوٹے سے حصے میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، اس کو عربی میں خلیج کہتے ہیں، اردو میں کھاڑی کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں بحیرہ کہا جاتا ہے، اس کو بحر نہیں کہتے، بحیرہ کہا جاتا ہے۔ تو ویسے کچھ علاقہ طبریہ کے علاقے کا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ وہاں پانی کا بہت پانی کا، وہ سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا اخبرونی عن عین زغر، زغر نامی چشمے کے بارے میں مجھ کو بتاؤ۔ قالوا عن ای شأنها تستخبرون، لوگوں نے کہا تم اس چشمے کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ قال هل فی العین ماء وهل یزرع اهلها بماء العین، کہا کہ کیا اس میں پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟
تو لوگوں نے کہا کہ نعم، ہاں ایسا کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کیا کرتے ہیں۔ قال اخبرونی عن النبی الامیین، تم مجھ کو بتاؤ ان پڑھ لوگوں کے نبی کے بارے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ مکے کے لوگ کے بارے میں کہا کہ نبیوں امیوں کے ان پڑھ لوگوں کا جو نبی ہے اس کے بارے میں تم مجھ کو خبر دو۔ ما فعل، اس نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا قد خرج من مکہ ونزل یثرب، کہ ابھی وہ مکے سے نکل گئے ہیں اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں اتر گئے ہیں۔ قال اقاتلہ العرب، کیا لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ قلنا، تو لوگوں نے کہا نعم، ہاں لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے۔ قال کیف صنع بہم، تو دجال نے پوچھا لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کن کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو صحابہ اکرام نے کہا فاخبرناہ، ہم نے ان کو خبر دی کہ انہ قد ظہر علی من یلیہ من العرب واطاعوہ، کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے وہاں کے ارد گرد کے لوگوں نے ان پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی۔ قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم، تو جیسی دجال نے کہا کہ کیا جہاں ظاہر ہوئے وہاں کے ارد گرد کے لوگ اسلام قبول کر لیے، ان کی اطاعت کر لیے؟ تو صحابہ نے کہا، وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس ٹائم، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا، جس جگہ میں ظاہر ہوئے وہاں کے بہت سارے لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی اطاعت کر لیے۔ قال، تو دجال نے کہا اما ان ذلك خیر لهم ان یطیعوہ، میں تمہیں اس بات سے باخبر کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے اسی بات میں خیر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دجال کہہ رہا ہے لوگوں کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، ان پر ایمان لے کر آ جائیں۔ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، اب میں تم کو خبر دوں گا کس بارے میں؟ میرے بارے میں۔ انی انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں۔ وَإِنِّي أُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، اور میں عنقریب مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں یہاں سے باہر نکلوں۔ فَأَخْرُجَ، پھر مجھ کو نکالا جائے گا۔ فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ، پھر میں زمین کا سیر کروں گا۔ فَلَا أَدْعَ قَرْيَةً إِلَّا حَبَتْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً، تو دنیا میں کوئی بھی گاؤں ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں سے میرا گزر نہ ہو، سوائے 40 دنوں کے اندر، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ کہا کہ فلا ادعا قریۃ الا حبتها فی 40 لیلۃ، کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی گاؤں شہر باقی نہیں ہوگا جہاں سے میری گزر نہ ہو 40 دنوں کے اندر، غیر مکہ و طیبہ، سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ فہما محرمتان علیہ، یہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ کلتاہما کلما اردت ان ادخل واحدۃ او واحدا منہما، جب میں ان دونوں میں سے کبھی بھی داخل ہونے کی کوشش کروں گا، استقبلنی ملک بیدہ السیف، میرا استقبال فرشتے کریں گے جن کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ تلواریں ہوں گی۔ بیدہ السیف سلطن، جن کے ہاتھوں میں تلوار لٹک رہی ہوگی، یصدنی عنہا، جو مجھے وہاں داخل ہونے سے روکیں گے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا، اور مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتوں کی جماعت ہوگی جو ان کی حفاظت کریں گے۔ قالت، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطعن بمخصرته فی المنبر هذه طیبہ هذه طیبہ هذه طیبہ، یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو منبر پر مارتے ہوئے کہا کہ یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے۔ اس سے پہلے اس کا نام طیبہ نہیں تھا، اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو نام رکھا گیا مدینۃ الرسول، یعنی رسول کا شہر۔
دجال نے کہا کہ مجھے مکہ اور طیبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال نے جو طیبہ کہا وہ طیبہ یہی ہے، وہ طیبہ یہی ہے، وہ طیبہ یہی ہے، یعنی مدینہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ طیبہ، یہ کیا ہے؟ طیبہ۔ وہ ایک بریلوی نے شعر پڑھا تھا، طیبہ چل طیبہ چل طیبہ چل، خاک مدینہ منہ پہ مل طیبہ چل۔ ایک بریلوی کا شعر تھا اس طرح سے کچھ، ہاں، اگر خود کو چمکانا ہے آئینہ خود کو بنانا ہے، خاک طیبہ منہ پہ مل طیبہ چل، اس طرح کا اس نے شعر پڑھا تھا۔ تو طیبہ، طیبہ نہیں، طیبہ یہ کس کا نام ہے؟ مدینہ کا نام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ دجال نے جس طیبہ کا ذکر کیا وہ مدینہ ہی ہے۔ قال الناس، تو لوگوں نے کہا، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق وهو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق۔ تو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی یہ بات بہت زیادہ مجھ کو پسند آئی، جو مکہ کیا کہتے ہیں مجھے اچھی لگی، جو کیا کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم لوگوں نے سنا تو ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھا لگا۔ یقیناً دجال یہ شام کے کسی سمندر میں، سیریا کے کسی سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے۔ پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ پورب کے طرف، مدینے سے پورب کے طرف کسی جگہ پر ہے اور وہ وہیں سے ظاہر ہوگا، اور اپنے ہاتھوں سے پورب کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے حفظ کر لی اور میں نے تم کو سنا دیا۔ اس حدیث میں کئی چیزیں ہیں جس پر انسان کو، آج کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے کیا کہتے ہیں 10 کے درمیان اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے خاص کر کے جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ کیا ہے آج کے اس میں، وہ یہ ہے کہ دجال کی بھوشوانی، پیشن گوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو کتنا پاورفل بنایا ہے، اتنا پاورفل بنایا ہے کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ کچھ لوگ اس جزیرے کی طرف آئے ہیں۔ پھر دجال کے وہ اس بات کا بھی علم تھا کہ مستقبل میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ دجال کو اس بات کی بھی جانکاری تھی کہ مکے میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے۔ دجال نے یہ بھی کہا کہ کیا تمہارے علاقے کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے، جہاں نبی ظاہر ہوا اس کے ارد گرد کے لوگوں نے نبی کی پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا۔ دجال کو یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ اور ارد گرد کے عرب کے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ اتنی ساری باتیں دجال کو پہلے سے معلوم تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی صحابی سے نہ تو اس نے بات کی نہ اس کو پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو کتنا زیادہ پاورفل اور طاقتور بنایا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ گزشتہ درس میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو لوگ ایمان کے یقین کے ساتھ اس کے پاس جائیں گے، کہیں گے ارے مجھ کو تھوڑی گمراہ کر پائے گا، ہم تو بڑے پختہ ایمان والے ہیں۔ لیکن جب اس کے پاس جائے گا تو جانے کے بعد اپنا ایمان کھو دے گا۔ اس لیے علماء اکرام اس بات کے پر زور دیتے ہیں کہ بدعقیدہ عالموں کی، علماء کی تقریریں نہیں سنو، اچھے اچھے ایمان والے غلط تقریریں سن کر گمراہ ہو جائیں گے۔ ہر وہ آدمی جو دین کے خلاف اور شریعت کے سلسلے میں توڑ مڑوڑ کر باتیں پیش کرے، اس کے اندر دجال کی یہ صفت پائی جاتی ہے، دین کے سلسلے میں گمراہی پھیلانا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ہر آدمی کی تقریر مت سنو۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ہم سنیں گے، جو اچھی بات ہوگی وہ ہم لے لیں گے، جو خراب ہوگی وہ چھوڑ دیں گے۔ تو بھائی آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی آ گئی ہے کہ آپ اچھی بات لے لیں گے اور بری بات چھوڑ دیں گے، اتنا زیادہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو پھر سن کہہ رہے ہیں؟ اتنا زیادہ علم اور اتنی تحقیق کے قابل ہو گئے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی مسئلہ بتائے، آپ سن کر کے صحیح غلط کا فیصلہ کر لیں گے، اتنا علم ہے۔
جبکہ بولی زبان کی بولی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی لڑائی میرے پاس لے کے آتے ہو، تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو زیادہ اچھی طرح باتوں کو ایکسپلین کرتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے جو اس میں کمزور ہوتا ہے، تو میں تمہاری باتیں سن کر کے جو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ سنا دوں۔ تو تم لوگ اپنے حق میں، تمہارے حق میں کیا ہوا فیصلہ، اگر تم غلط ہو تو اس کو قبول نہ کرنا، کیونکہ میں تم کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دوں گا۔ اس حدیث میں کتنی چیزیں ہیں۔ پہلی بات، آدمی کے بولی پر بڑا اثر ہے۔ آدمی جب بولتا ہے تو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کر دیتا ہے انسان۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ چنگا سی بول دیتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، لوگ مان لیا بہت اچھا ہے نا۔ اسے بولی کا کمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، نہیں تو کوئی اگر غلط بات بول کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ کتنی مثالیں ہیں۔ ایک کیا کہتے ہیں، ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میرے غلام نے میری بیوی کے ساتھ زنا کر لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو، اگر وہ قبول کر لیتی ہے تو اس کو رجم کر دو اور غلام کو کوڑے مارو۔ تو کیا ہے، معلوم ہوتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک آدمی نے آ کے کہا میں نے زنا کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا منہ سونگو جی، شراب تو پی کر کے نہیں آیا ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے اسے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو بولے گا اس کی بولی پر اثر ہوتا ہے۔ آدمی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کر سکتا ہے۔ دجال کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، اور آج بھی وہ سارے کے سارے لوگ دجال کے نقش قدم پر ہیں، جو لوگوں میں دین کے نام سے گمراہی پھیلاتے ہیں، کیونکہ دجال بھی دین کے نام ہی سے بات کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، یہ وہ بات کہہ کر کے جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں جھوٹا نبی ہوں یا میں جھوٹا رب ہوں، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ دجال نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اما ان ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، یاد رکھو یقیناً ان کی اطاعت ہی میں لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ کن کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ دجال نے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، الحق ما شہد به الاعداء، جو لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے نکلے گا، وہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کر لیں۔ یہ بات دجال کو سمجھ آئی، آج کل کے لوگوں کو، پبلک کو سمجھ میں نہیں آئی۔ بات دجال کو تو سمجھ میں آئی، آج کل کے مولویوں کو سمجھ نہ آئی کہ نہیں اللہ کی نبی کی اطاعت، ہم لوگ نبی کی طرح تھوڑی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے تو امام کی تقلید ہی کافی ہے، نبی کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یہ بات دجال کو سمجھ میں آ گئی ہے، آج کل کے مولویوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کے لیے تقلید صحیح ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے فلانا، ہمارے گدھا گھوڑا ہے نا، گدھے شاہ گھوڑے شاہ ہے نا، یہ چیز ہے۔ یعنی ان کو دیکھیے، یہ دجال سے بھی زیادہ کہیں پاگل ہیں، دجال سے بھی زیادہ برباد ہیں یہ لوگ، اور ہم لوگوں کی بھی وہی حالت ہے۔ دجال کو اس بات کو سمجھ میں آ گئی کہ نبی کی اطاعت ہی میں لوگوں کے لیے خیر ہے۔ ہمارے لوگوں کو آج بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی کی اطاعت میں خیر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ کر لی اتنی ہی بہت ہے، باقی دنیا داری اپنے حساب سے کریں گے، اس میں نبی کی اطاعت تھوڑی واجب ہے نا۔ حلال حرام کی تمیز تبھی جاتی ہے جب لوگ نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کی اطاعت، نبی نے پوری زندگی جس بات کی تلقین کی، عقیدہ توحید کہاں ہے؟ جس کو دیکھو عقیدے کو بیچ کے کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے وقت جس بات کی تاکید کی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کم سے کم دجال کی تو بات مان لو کہ نبی کی اطاعت ہی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ کہاں ہے نماز کی حالت کیا ہے؟ جمعہ میں پورا 2 3 4 5 منزلہ مسجد بھر جائے گی۔ ابھی اگر تانتی باغ میں 2 فلور اور ڈھلائی کر دیں تو 1 سال میں وہ بھی بھر جائے گی، لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن فجر میں وہی 1.5 صف 2 صف
بہت ہو گیا تو 2.5 صف، اور کسی جمعہ میں اگر نماز کی فضیلت پہ تقریر ہو جائے تو اگلے جمعہ 4 صف، اس کے بعد پھر اگلے فجر میں، سنیچر کا فجر ہے، پھر اتوار سے نارمل ہے نا۔ یہ حال ہے ہمارے یہاں، یہ حال ہے۔ ہمیں نبی کی اطاعت کرنا چاہیے، یہ سیکھ دجال دے رہا ہے ہمارے لیے خیر، ہمارے لیے بھلائی۔ ہم سمجھتے ہیں نبی کی اطاعت پہ چلیں گے تو نقصان ہو جائے گا، دین پر عمل کریں گے، جیسے آج کے موضوع میں تھا نا کہ الخوف عن التدین، دین پر عمل کرنے سے انسان ڈرتا ہے، سوچتا ہے دین پر عمل کرے گا نقصان ہو جائے گا۔ مولانا میں ایسے پروفیشن میں ہوں نا کہ داڑھی رکھ کے کچھ کر نہیں سکتا، کیا کر دیں؟ لیڈیز ٹیلرنگ۔ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ بولیں گے کہ اتنا بڑا بڑا داڑھی والا کے پاس کپڑا خریدنے جائیں گے، لگ جائے گا ویسے ہی۔ کہ بڑی داڑھی رکھوں گا نا تو مجھے تو بہت سفر کرنا پڑتا ہے، امریکہ جاتا ہوں، لندن جاتا ہوں، امیگریشن میں پکڑ لیتا ہے، پوچھ تاچھ کرتا ہے داڑھی کی وجہ سے۔ یعنی نبی کی اطاعت کرنے سے مصیبت میں پڑ جائیں گے، یہ انسان سوچتا ہے۔ دجال کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی اطاعت ہی میں خیر اور بھلائی ہے، کسی اور کے راستے پر چلنے سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ملے گی۔ تو نبی کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا دل چاہتا ہے اذان دینے کا حکم دوں، کوئی اذان دے، ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دوں اور وہ نماز پڑھائے، اور میں لکڑی جمع کرنے کا حکم دوں، لکڑی جمع کی جائے، اور ان سارے لوگوں کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں کہ نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچئے طائف میں بددعا نہ دینے والا نبی لوگوں کو جلا دینے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، اس لیے کہ لوگ نماز چھوڑ کر کے گھر میں، خاص کر کے فجر کی نماز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھا وہ منافق نہیں ہے، جو نہیں پڑھا وہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے منافق ہو۔ اور ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، قبر میں ایک آدمی کو عذاب دی جا رہی ہے کہ وہ لیٹا ہوا، اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے فرشتہ، سر پچک جاتا ہے، پتھر جا کے دور گرتا ہے، وہ فرشتہ پتھر لے کے آتا تھا تو اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو نماز چھوڑ کر کے سوتا تھا۔ نماز چھوڑ کر کے آدمی کب سوتا ہے؟ فجر میں نا۔ تو نبی کی اطاعت، کتنی ساری حدیثیں ایسی ہیں جس پر عمل کرنے کی آدمی سوچتا ہی نہیں ہے۔ شاید یہ حدیثیں جبرائیل کے لیے ہیں، میکائیل کے لیے ہے، اسرافیل کے لیے ہے، ملک الموت کے لیے ہے، یا دیگر فرشتوں کے لیے۔ انسان کیا کرے گا ان حدیثوں پر عمل کر کے؟ اتنی ساری حدیثیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری باتیں۔ لیکن دجال نے کیا کہا؟ دجال نے کہا لوگوں کا خیر، لوگوں کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کر لیں۔ اور یہی بات تھی، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بیعت کی، اسلام قبول کیے اور صحابی ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دجال نے کہا کہ انی انا المسیح وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج فاخرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہ بات کہ دجال نے کہا کہ مجھے عنقریب باہر نکلنے کی اجازت ملے گی اور مجھ کو باہر نکالا جائے گا۔ اتنا پاورفل دجال، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اناج اگا کر کے دکھائے گا، جنت جہنم دکھلائے گا، اس کے جزیرے میں کوئی آیا ہے اس کو پہلے سے خبر، مستقبل میں کیا ہوگا وہ باتیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لائے یہ بات جانتا ہے، لوگوں نے وہ جانتا ہے، لیکن افسوس، کمزوری، لاچاری، مجبوری کہ وہ خود سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ وہ نکلے گا تو اللہ کی اجازت سے نکلے گا، وہ اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، نہیں تو کب کا نکل جاتا۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بیان کیا۔ اتنا بڑا طاقتور ہونے کے باوجود وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے دجال ہیں جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور یہ اللہ نے ان کو اجازت اسی لیے دی ہے کیونکہ ہم لوگ سب برباد ہیں۔ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے یہاں دین کی کمزوری ہے،
ہمارے یہاں اطاعت و فرمانبرداری کی کمزوری ہے، ہمارے یہاں قرآن حدیث یہ سب پڑھنے پڑھانے کی کمزوری ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایک بریلوی لڑکا تھا، وہ بیچارہ پریشان، اس کو کسی اہل حدیث وہابی بچے سے دوستی ہو گئی، وہابی سے، تو اس نے اس کو لے جا کر 50-60 حدیثیں دے دی رفع دین کرنے کی، اور ہمارے اہل حدیث لوگ رفع دین آمین ہی سے بات شروع کرتے ہیں، اس نے نہیں مانا، تو اس اہل حدیث نے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے غنیت الطالبین لے جا کر کے دے دیا، کہ لو تمہارے پیراں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود رفع دین کرتے تھے۔ اب اس کا چھتری گر گیا، ارے غوث پاک غوث اعظم بولا، اس نے مجھ کو غوث اعظم بولا، میں اس کی بات دہرا رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب رفع دین کرتے تھے ہم لوگ کیوں نہیں کریں، تو رفع دین شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی رفع دین شروع کیا، مولوی صاحب خبردار جو تو رفع دین کیا، رفع دین کرے گا تو تم کو مار کے بھگا دیں گے مسجد سے۔ بولا عجیب بات ہے، مان رہے ہو پیر صاحب کو اور وہ رفع دین کریں تم کر نہیں رہے ہو۔ اب آ گئے میرے پاس، امام صاحب بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں لوگ سب جاہل بھرے پڑے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ جب بیچارہ پریشان ہے اس کو ڈائریکٹ اگر بولوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے تم رفع دین کر لو، اس کا سوال تھا میں رفع دین کروں کہ نہیں کروں، تو مان کے سن کے چلا جائے گا، تو بعد میں دماغ سے نکل جائے گا ایک مولوی منع کیا، ایک مولوی کرنے بولا ہے، کیا حل ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ ابھی تو اس کے دل میں اپنے مولوی اور اپنے باپ کے سلسلے میں شک پیدا ہوا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، جاہل ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اس شک کو یقین میں بدلنا ہے۔ جب اس کو اپنے مولوی پر شک ہوگا نا تو وہ قرآن حدیث کی طرف ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لما تعبدون، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ان کے بارے میں شک پیدا کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ لے جاؤ قرآن، سورہ فاتحہ، تبت یدا ابی لہب، اذا جاء نصر اللہ، قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 5 سورت کا ترجمہ ڈیلی پڑھو گے، ڈیلی ایک مرتبہ پڑھو گے، اور 7 دن پڑھنا۔ میں نے 7 دن یہ سوچ کر کہا کہ اس کو بولوں گا آج، کل پڑھ کر کے آ جائے گا چھپ چھپا کر کے، کوئی دقت نہیں، 7 دن پڑھے گا تو کبھی تو اس کے ماں باپ پڑھتے دیکھیں گے، جب پڑھتے دیکھیں گے اور قرآن پڑھنے منع کریں گے تو اس کے دماغ میں شک اور زیادہ گہرا ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ کیسے لوگ مجھے قرآن پڑھنے منع کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اپنے ایکسپیرینس میں ہونا چاہیے نا۔ تو میں نے کہا کہ تم لے کے جاؤ، دیکھو تم کو پڑھنے نہیں دیں گے، پہلے بتا دیا، ڈانٹیں گے، ماریں گے، جھڑکیں گے، تم سننا نہیں پڑھنا، مجھ کو پتا ہے کہ دوسرے دن واپس آنے ہی والا ہے، نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھوں گا امام صاحب، گیا لے کر کے گیا، ایسی ڈانٹ پڑی، دوسرے دن واپس آ کے بیچارہ پریشان ایک دم سے، آپ میرے گھر میں سب جاہل لوگ ہیں، کچھ مانتے نہیں ہیں، قرآن حدیث نہیں آتا ان لوگوں کو، ہم کیا کریں سمجھائیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تھوڑا ابھی بزی ہوں، تم ایک کام کرو، کل ہم سے مغرب کے بعد ملو، ہم انشاءاللہ تم سے بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے۔ اب اس کے دل میں جو شک پیدا ہوا اپنے علماء کو لے کر کے کہ وہ لوگ مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ تجربہ جب ان کے ساتھ ہوگا تبھی وہ لوگ سمجھ میں آئے گی ان کو بات صحیح یا غلط۔ تو دنیا میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا والوں کو دین سے دور کرنے کے لیے وہی کام کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں دجال کرے گا۔ دین سے دور کرو، قرآن سے دور کرو، نہیں قرآن میں پڑھو، یہ کرو، یہ سب۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دجال نکلے گا نہیں، دجال کا مطلب ہے لوگوں کا گمراہ ہو جانا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دجال ایک آدمی ہے، وہ ظاہر ہوگا، جیسے کہ اس نے کہا وہ انی اوشکو، میں نے گزشتہ جمعہ نام لیا تھا نا وحید الدین خان کا، دلی والا مر گیا وہ وحید الدین خان کا، اس نے باقاعدہ کئی جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ دجالیت کا مطلب ہے گمراہی، نہ کہ کوئی انسان ہے جو باہر نکلے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے کہ وہ اس نے کہا کہ انی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج فاخرج، مجھے اجازت ہوگی نکلنے کی اور میں نکلوں گا، 40 دن تک لوگوں کے بیچ رہوں گا، اور اتنا پاورفل کہ 40 دن میں پوری دنیا کا سیر کر لے گا۔ کوئی فلائٹ ہے جو 40 دن میں پوری دنیا کا سیر کر رہے، ہر گاؤں سے ہو کر کے گزر جائے، کوئی فلائٹ نہیں ہے جو ہر گاؤں سے ہو کر کے 40 دن میں گزر جائے۔ اگر ہر گاؤں سے گزرنا ہوگا اس کو تو 40 دن میں پورا انڈیا بھی کور نہیں کر پائے گا، وہ لینڈ کرتے اور اڑتے، لینڈ کرتے اڑتے اس کا ٹائم پورا کٹ جائے گا۔
لیکن دجال اتنا پاورفل، اتنا طاقتور کہ 40 دن میں دنیا کے تمام گاؤں سے ہو کر کے وہ گزر جائے گا۔ مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس شہر کو، مکے کو اور مدینہ کو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، جیسے کہ ایک دجال کا فتنہ، اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے ضمن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔